الله أكبر الله أكبر. أما بعد فأعوذ بالله من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ آج سے ہم دوبارہ اپنا ہفتہ وار درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ انفال ختم کی تھی رمضان المبارک سے پہلے، اور بیچ میں ایک طویل وقفہ آیا جس کی وجوہات میں سے ایک کرونا وبا تھا اور مسجد کی جو تزئین و آرائش کا سلسلہ چل رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف رہا. آج سے انشاءاللہ دوبارہ سورہ انفال کے بعد ہم سورہ توبہ سے اس درس کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ توبہ جو خواب میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے گا، وہ نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے گا. اس سورہ مبارکہ کی دوسری صورتوں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں. 113 صورتوں میں جب سورت مبارکہ شروع ہوئی ہے کوئی بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کی گئی ہے، لیکن سورہ توبہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جوامع القرآن کہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس امت کو ایک قرآن پر جمع فرمایا. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جب قرآن مجید کو جمع فرمایا تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ سورہ انفال جو اس سے پہلے تھی اور جو سورہ توبہ ہے، یہ دونوں اکٹھی ہیں ترتیب کے اعتبار سے، اور دونوں کا مضمون ایک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہمیں یہی پہنچی ہے کہ اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی تلاوت نہیں فرمائی. اور اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید کا نزول ہے اس کے 2 اعتبار ہیں. ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے. ترتیب نزولی کیا ہے؟ جس طرح سے چاہا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. جیسے ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات ہیں، لیکن وہ ترتیب کے اعتبار سے شروع میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ آخری پارے میں جا کے ہے. نازل ہونے کی ترتیب کچھ اور ہے، اور جو اللہ نے ترتیب مقرر فرمائی ہے وہ نزول سے مختلف ہے، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں.
جب کوئی سورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا جاتا کہ اس آیت کو، اس سورت کو کس سے پہلے اور کس کے بعد رکھنا ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے یہ پورے قرآن مجید کی ترتیب سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، چلتے چلتے سورہ ناس تک ہے۔ اب یہ جو سورہ انفال ہے یہ نازل ہوئی ہے ہجرت مدینہ کے ابتدائی دور میں، غزوہ بدر جب ہوا ہے، اور یہ جو سورہ توبہ ہے یہ نازل ہوئی ہے ہجرت مدینہ کے آخری دور میں، جب غزوہ تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں۔ لیکن آپ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ عثمان غنی نے بتایا کہ دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے، اور اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ کے ساتھ فرق نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کا سوال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بسم اللہ چونکہ اللہ کا رحم ہے، اور سورہ توبہ یہ اللہ کی تلوار لے کے اتری ہے، اس میں کافروں کو ان کو جہاد کے ساتھ ان کا کلا کما کرنا ہے، تو اس لیے رحم اور کافروں کے لیے سختی ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ تیسری بات جس کو نقل کیا مفسرین نے، وہ بیان کرتے ہیں جب سورہ توبہ کا نزول ہوا، جبرائیل امین نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب صحابہ کو بتلائی تو انہوں نے بھی بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی۔ ہر وجہ اپنی جگہ درست ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ توبہ ہے جو مشہور ہے، ایک نام اس کا سورہ براءہ، جیسے کہ پہلی آیت کا پہلا لفظ یہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کا نام سورہ عذاب بھی ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ جیسے کہ میں نے بتایا، جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، 9 ہجری کا یہ زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے کچھ مسلمانوں کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا۔ خود آپ نے حج نہیں فرمایا۔ جس سال حج فرض ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واحد حج نبوت کے اظہار کے بعد 10 ہجری میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ تقریباً آپ کی 2.5 مہینے تک رہی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیج دیا۔ بعد میں سورہ توبہ کی 30، 33، 37 یا 40 آیات کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن کا مکہ مکرمہ میں اعلان کرنا اور وہاں پر جتنے بھی قبائل اور جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو بتانا ضروری تھا۔ دیکھیں حج اس وقت مشرک بھی کیا کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، ایک تسلسل تھا، لیکن یہ والا حج جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا وہ پہلے حجوں سے ذرا مختلف تھا، اور اس کے بعد اگلے سال آنے والا حج تو بالکل ہی مختلف ہونا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لانا تھا۔ لہٰذا جب ان آیات کا نزول ہوا، حضرت ابو بکر صدیق تو جا چکے تھے، ان کا سفر تو شروع ہو چکا تھا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان آیات کے ساتھ بھیجا، اور جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ آ کر ملے
تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت تھا اور اقامت کہی جا رہی تھی. جو مکبر تھا وہ اقامت کہہ رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کیا کہ کوئی شخص سفر سے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ساتھ میں اپنی اونٹنی پر بھیجا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اونٹنی کو پہچان گئے لیکن سوار کو پہچان نہیں سکے. آپ نے سمجھا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں, تو لہٰذا آپ نے نماز شروع کرنے کو موقوف کر دیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لیکن جب قریب آئے تو پتہ چلا یہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. سلام دعا ہوئی, پھر پوچھا آپ امیر بن کے آئے ہیں کہ مامور بن کے آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے, کیا امیر بنا کے بھیجا ہے کہ میں ہی امیر ہوں؟ کہا نہیں, آپ ہی امیر ہیں, لیکن یہ سورہ توبہ کی چند آیات ہیں, چند اعلانات ہیں جن کو کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھیں, عرب میں یہ رواج تھا, ان کا یہ ضابطہ تھا, یہ قاعدہ تھا, اگر کوئی معاہدہ منسوخ کرنا ہوتا تو منسوخ کرنے والا یا تو خود اعلان کرتا کہ بھئی میرا آپ کا ایگریمنٹ ختم, یا وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کے ذریعے سے اعلان کرواتا. امیر تو حضرت ابوبکر صدیق رہے, لیکن سورہ توبہ کی تعلیمات کے مطابق اور اس کے علاوہ جو اعلانات کیے گئے وہ حضرت علی نے فرمائے. جب 7 ذی الحجہ ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو جو مسلمان تھے ان کو اکٹھا کیا, ان کو حج کا طریقہ بتلایا, حج کے مناسک سکھائے, اور بعد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کے احکامات کی روشنی میں اعلانات کیے. اب امیر کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. اعلان کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. دوسری مرتبہ 9 ذی الحجہ کو, جس دن عرفات میں خطبہ ہوتا ہے, خطبہ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے اور اعلان کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تیسری مرتبہ خطبہ یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو, جس دن قربانی ہوتی ہے, خطبہ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے اور اعلان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ساتھ میں یہ آیات پڑھ کے سنائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی تھی, سورہ توبہ کی. 3 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کی گئی اور اعلان اور نبی علیہ السلام کا پیغام سب کو سنا دیا گیا, کیونکہ حج ایسا مجمع ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بھی اور اب بھی کہ جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس کے 4 نکات تھے. نمبر 1, آئندہ سے کوئی بھی ننگے حج نہیں کرے گا, بے لباس کوئی بھی حج نہیں کرے گا. عرب کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے, سارے نہیں, کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کیوں ایسے کپڑے پہنے, پتہ نہیں وہ حلال کے مال کے کہ حرام کے مال کے, یا وہ اپنا لباس نہیں پہنتے تھے, مکہ والوں سے مانگ لیا کرتے تھے, آپ ہمیں ادھار کپڑے دے دیں, ہم ان کے ساتھ حج کریں گے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ آئندہ سال کوئی بھی برہنہ حج نہیں کرے گا. دوسرا اعلان, مسجد حرام میں آئندہ سال کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا, کیونکہ مشرک ناپاک ہیں اور نجس ہیں. تیسرا اس کا نقطہ یہ تھا کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے. چوتھا اس کا نقطہ یہ تھا کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے صلح حدیبیہ میں, کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے
اور اس کے بعد ان کے ساتھ اعلان جہاد ہے، یا تو وہ یہ سارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، ایک نمبر دو، یا تو وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں۔ اور اسی کا ایک ضمنی شق یہ تھی کہ جن کے ساتھ جتنی مدت کا معاہدہ ہے اور اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہوئی، ہم اپنے معاہدے کی مدت کو پورا کریں گے۔ قریش مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی ہوئی تھی۔ جب بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں لڑائی ہوئی، بنو بکر کا معاہدہ تھا قریش کے ساتھ، بنو خزاع کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کیا، بہت لوٹ مار کی، بہت قتل و غارت کی۔ بنو بکر کی مدد کی تھی مکہ والوں نے۔ معاہدے میں یہ طے تھا کہ کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ مسلمان نہ قریش مکہ، ان لوگوں کی جن کے ساتھ آپس میں معاہدے ہیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے کو موقع دیا 4 مہینے، فسیحوا فی الارض، جتنا زمین میں پھرنا پھرنا ہے پھر لو، اس کے بعد عرب کے علاقوں میں تم نہیں رہ سکتے بشرطے کہ اسلام قبول کر لو۔ تو یہ 4 نکات تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور بن کے آئے تھے، امیر حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اب 2 باتیں یہاں پہ سمجھیں۔ نمبر 1، حج اہم ترین رکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام میں 2 حج ہوئے، ایک کی امارت ابو بکر صدیق نے کی، دوسری کی امارت کس نے کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہوتے تھے، امامت کون کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ بیمار ہوئے اپنی آخری ایام میں، آپ نے کس کو امام بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ باقی سمجھنے والوں کے لیے اس میں سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے عہد کیا، یعنی مشرکین کی طرف اب بیزاری کا اعلان ہے۔ ان کی طرف سے ہماری کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی آپس میں اب ایگریمنٹ نہیں ہے، برات ہے، علیحدگی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس ان کو چاہیے کہ اب وہ زمین میں 4 مہینے پھر لیں، 4 مہینے تک ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس یہی آپشن ہے، یا اسلام قبول کر لیں یا اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجَزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اگر تم اکڑو گے، تم اگر اس بات پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ سمجھو کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ تم اللہ کو عاجز کر دو گے، اللہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف۔ کون سا اعلان؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے حکم سے لے کے آئے تھے۔ حکم اللہ کا تھا، اللہ کے نبی نے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ذمہ داری کو سونپا، اور انہوں نے اعلان کیا کس دن؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اب اس بات کو بھی سمجھیں، ہمارے ہاں ایک غلط بات مشہور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں خطبہ ہوتا ہے، اگر وہ جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک حج اکبر اور ایک حج اصغر۔ ہر حج حج اکبر ہے کیونکہ اس کے دن مخصوص ہیں۔
اس کا مناسک مخصوص ہے، اس کا طریقہ مخصوص ہے۔ ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ عمرے کو کیا کہتے ہیں؟ حج اصغر، اور حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر جمعے والے دن حج آ جائے وہ حج اکبر ہے، یہ بات ویسے ہی میرا خیال ہے برکت کے طور پہ مشہور ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعے کا دن بھی آ گیا، حج اس دن یوم عرفات بھی آ گیا، اچھی بات ہے، یعنی کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، لیکن وہ حج اکبر نہیں کہلائے گا۔ ویسے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر جمعہ آ بھی جائے، حاجیوں نے پھر بھی جمعہ نہیں پڑھنا، حاجیوں نے جمعہ پھر بھی نہیں پڑھنا، انہوں نے زور کی نماز ہی پڑھنی ہے، کیونکہ وہ میدان عرفات میں ہیں، وہاں پہ جمعہ نہیں قائم ہوگا۔ تو لہٰذا حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ تو جو اعلانات ہوئے تھے، 7 ذی الحجہ کو بھی اعلان ہوا، 9 ذی الحجہ کو بھی اعلان ہوا، 10 ذی الحجہ کو بھی اعلان ہوا۔ تو یہ حج اکبر سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن اکثر حج کے اعمال پورے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ یہ اذان ہے، یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن جو بیان ہو گیا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہیں۔ ہونا ہے تو بندے کے پتر کی طرح ایمان لاؤ، عقیدہ توحید پہ کاربند ہو جاؤ، شرک کو چھوڑ دو اور ایمان والی زندگی پہ آ جاؤ، ورنہ اللہ اور اللہ کے نبی کا تمہارے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اللہ نے آگے بیان بھی فرما دیا، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کرو گے پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گے، تم نہیں مانو گے، تم پھر بھی اکڑ دکھاؤ گے، پھر بھی تم اللہ کے سامنے ٹیڑھا پن دکھاؤ گے، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور کافروں کو، کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی کیا مطلب؟ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل ہمارے کچھ لبرل اور سیکولر کہتے ہیں کہ مولوی جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ الحمدللہ ہم ٹھیکیدار بھی ہیں اور چوکیدار بھی ہیں، کیونکہ ہم کسی کو کافر نہیں بناتے، لیکن ہمارا کام ہے کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے یہ بتانا ہمارا کام ہے، کسی کو بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پس تم ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ جو پچھلے 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، یہ ان کو دی گئی ہے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وہ جتنے عرصے تک معاہدہ ہے اس مدت کو پورا کیا جائے گا، نہ مسلمانوں کی طرف سے وعدے کو توڑا جائے گا جب انہوں نے نہیں توڑا، لیکن جنہوں نے توڑا ہے ان کے پاس کتنی مدت ہے؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، ان کے پاس مہلت ہے 4 مہینے کی، 4 اشہر، کہ 4 مہینے وہ موج مستی کر لیں، پھر ان کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ختم۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ آخری بات، ہمارے ہاں ایک اور بات مشہور ہے کہ سورہ توبہ کی جب تلاوت کی جائے تو بسم اللہ بالکل ہی نہیں پڑھنی۔ ایک بات فقہاء نے یہ مسئلہ بتایا ہے،
جب آپ سورہ انفال پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ شروع کرتے ہیں پھر بسم اللہ نہیں پڑھنی. آپ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں, آگے سورہ توبہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. لیکن جب آپ الگ مجلس میں سورہ توبہ شروع کرتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. اور جب آپ درمیان میں کہیں سے سورہ توبہ پڑھتے ہیں تب بھی اس کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. جب ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ہمارے ہاں ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھو, کیا پڑھ لو, اعوذ باللہ من النار. یہ بات بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اعلان ہے, انشاءاللہ مولانا زید الراشد صاحب نے مجھے اجازت بھی دے دی ہے. ہمارے ان مہینے کی ایک منگل درس کے بعد ہم مجلس ذکر بھی کیا کریں گے. وہ انشاءاللہ کوئی بھی ایک منگل ابھی ذہن میں کوئی طے نہیں ہوئی, وہ ایک منگل ہوگی, وہ اسلامی مہینے کی تیسری یا چوتھی منگل ہوگی, جس میں ہم انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا ذکر اور درود شریف کا ذکر کیا کریں گے, اور اس کے بعد پھر دعا ہوا کرے گی. اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ ادا وعطہ وسیلۃ وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین. اللہم لطیف الطف اللہم انت ربی لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہم سب کی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی کوتاہیوں کو, غلطیوں کو, نافرمانیوں کو معاف فرما. جو ہم نے گناہ جان بوجھ کے کیے یا اللہ وہ بھی معاف فرما. جو ہم سے ناسمجھی میں ہو گئی یا اللہ وہ بھی معاف فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ خصوصی طور پر یہ کرونا وبا جا رہی ہے, یا اللہ اس کو ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے ختم فرما. یا رب العالمین جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما, سب کی مغفرت فرما. خصوصاً ہمارے والدین میں سے, ہمارے دادا دادی میں سے, اور اس کے علاوہ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے اس مسجد کے نمازیوں میں سے یا اللہ جو فوت ہو چکا ہے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا ارحم